أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، جمعیت علماء اتر پردیش سے جڑے ہوئے مختلف اضلاع کی منتظمہ کے ممبران، میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کو ان نازک حالات میں قوم و ملک اور دین و شریعت کے موضوع اور عنوان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور موقع نصیب فرمایا. لہ الحمد و لہ الشکر. اور دوسرے نمبر پر میں اپنے حاپڑ جمعیت کے صدر مولانا یامین صاحب، سیکریٹری مولانا ایوب صاحب اور مدرسہ خادم الاسلام کے محترم مفتی عبدالقدیم صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں پوری مستعدی کے ساتھ، ایمانی قوت اور جرأت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور آج ہم جامعہ خادم الاسلام کے اس صحن میں جمعیت کے پروگرام کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام عام پروگراموں سے مختلف ہے. یہ ایک تربیتی پروگرام ہے. تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی آواز ہلکی کرو، آواز کم کیجئے. تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر 2 سال میں نئی ممبر سازی ہوتی ہے. ایک ٹرم ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، اور ہم ممبر سازی کے ذریعے سے نئے لوگوں کو جماعت سے جوڑتے ہیں، اور منتظمہ انہی نئے لوگوں سے جڑ کر کے تشکیل دی جاتی ہے. تو یہ تربیتی پروگرام کا مقصد در حقیقت ممبر سازی کر کے نئے ٹرم میں جن لوگوں کو آپ نے جمعیت سے جوڑا ہے ان کی ذہن سازی اور ان کو جمعیت کے نظریات، افکار و خیالات سے ہم آہنگ کرنا، یہی آج کے پروگرام کا سب سے اہم مقصد ہے. 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد ظلہ العالی نے دہلی میں جمعیت کے مدنی ہال میں ایک پروگرام کیا، اور ہر صوبے کے ذمہ دار کو جمع کیا، اور اس پروگرام میں یہ پیغام دیا گیا کہ صوبائی سطح پر ملک کے ہر صوبے میں اراکین منتظمہ کو جوڑ کر کے جمعیت کے کاز، اس کی سوچ و فکر، طریقہ کار اور مستقبل کے لائے عمل سے ان کو باخبر کرنا ضروری ہے. چنانچہ حضرت کے اس اشارے پر ہر صوبے میں کام شروع ہوا. ہمارے صوبے میں بھی کام شروع ہوا، لیکن حالات ہمیں یہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ہم صوبائی سطح پر منتظمہ کا کوئی اجلاس کریں جس میں صوبے کے ہر کونے سے لوگوں کو جمع کیا جائے. اس طرح کا کوئی بڑا اور عظیم الشان اجلاس عام کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے ہم نے صوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا: وسط یو پی، مشرقی یو پی، مغربی یو پی
مشرقی یوپی میں 2 پروگرام، مغربی یوپی میں 2 پروگرام، وسط یوپی میں 1 پروگرام. الحمدللہ اس وقت تک ہم 3 پروگرام کر چکے ہیں. ایک وسط یوپی کا ہوا، مشرقی یوپی میں ایک سیتاپور کا ہوا، وہاں مختلف اضلاع جمع ہوئے. پھر الحمدللہ ایک بستی میں ہوا، وہاں مختلف اضلاع جمع ہوئے. لیکن ہمارے کچھ پروگرام ہم شکایتاً کہتے ہیں یہ بات کہ انتظامیہ نے نہیں ہونے دی. چنانچہ مظفر نگر کا کینسل ہوا، مئو کا کینسل ہوا، مگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شہسوار ہی میدان جنگ میں گرا کرتے ہیں، اور گرنا اور پھر گر کے اٹھنا اور اٹھ کے پھر آگے بڑھنا یہ علماء امت کی عظیم الشان خصوصیت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کی اس خصوصیت کو زندہ رکھیں گے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. ایک جگہ مشکل پیش آئے گی دوسری جگہ کریں گے، دوسری جگہ رکاوٹ پیش آئے گی تیسری جگہ کریں گے. آواز لگاتے رہیں گے، کام کرنا ہمیں ہے، اور کامیابی کی دہلیز تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. السعی منا والاتمام من اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آپ جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں. اس وقت کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں یہاں جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں اور مجھ سے زیادہ لمبی مدت سے وہ جمعیت سے جڑے ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جمعیت سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جمعیت آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، جمعیت آج ہمارے قبضے میں ہے. یاد رکھو یہ ان بزرگوں کی امانت ہے جن کی پاک بازی کی قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ ان بزرگوں کی امانت ہے جن کے تقدس پر دشمنوں نے بھی پورے طور پر اظہار اطمینان کیا ہے. یہ ان بزرگوں کی امانت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو اور ملک میں رہنے والوں کو آزادی کی عزت سے مالا مال کیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے یاد آتا ہے کہ مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر جب حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھی حضرت شیخ الاسلام اور ان کے دیگر رفقا رحمہم اللہ رحمتا واسعہ جب چھوٹ کر ہندوستان پہنچے اور بمبئی کی گودی پر ان کا جہاز لنگر انداز ہونے لگا، تو بمبئی جیسا شہر اور اس کا پورٹ استقبال کرنے والوں کے ہجوم سے بھر گیا. اور عجیب بات یہ تھی کہ شیخ الہند اور ان کے رفقا کا استقبال کرنے والوں میں صرف مسلمان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ چلو ملک کے اس سپوت کا استقبال کیا جائے جو اس دیش کی آزادی کے لیے مالٹا میں جیل کی سختیاں برداشت کر کے آ رہا ہے. حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا جب جہاز سے باہر نکلے تو استقبال کرنے والوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا. حضرت نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے. قیامگاہ پر پہنچ کر ساتھیوں سے ایک بات کہی، وہی ہماری جمعیت کے نقطے کا آغاز وہی ہے، اور یاد رکھو وہی آغاز ہے وہی انتہا ہے، وہی ابتدا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے. فرمایا ساتھیوں سے کہ ابھی تک ہم نے دیش کی آزادی کے لیے تنہا قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور انگریز ہندوستانیوں کے درمیان لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر چلتا رہا ہے.
اسی لیے آج تک اس کی حکومت باقی ہے۔ اگر اس دیش کو آزادی دلانی ہے تو آؤ آج سے ہم طے کریں کہ ہم آزادی کی اس تحریک میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کو بھی جوڑیں گے، سکھوں کو بھی جوڑیں گے، عیسائیوں کو بھی جوڑیں گے، اور ملک کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس یہیں سے وہ اتحاد کی پالیسی بنی ہے، قومی یکجہتی کی پالیسی بنی ہے، جس کے بعد آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کی قوت بڑھتی چلی گئی، اجتماعی قوت اتنی بڑھی کہ انگریز جیسی حکومت کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ملک آزاد ہوا جب اس ملک میں رہنے والے انسانوں نے مذہب سے اوپر اٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگانے کا فن سیکھ لیا۔ جب اس ملک میں رہنے والے انسانوں نے مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا سیکھ لیا تو ملک آزاد ہو گیا، اور یہ ملک مضبوط اور ترقی یافتہ اسی وقت تک رہے گا جب تک یہاں قومی اتحاد باقی رہے گا، اور جب مذہب کی بنیاد پر نفرت عام ہوگی تو صرف مذہبی اکائیوں کو ہی نقصان نہیں پہنچے گا، اس دیش کی جڑیں بھی کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ میرے دوستو، بعض لوگ وہ ہیں جو مایوسی کا شکار ہیں اور یہ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو دب کر ہی رہنا پڑے گا، اب تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں مایوسی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن منع کرتا ہے کہ ایک مومن کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ مومن جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، پھر تیرے دل میں مایوسی کیسی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی رحمت سے کوئی مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کوئی کافر تو مایوس ہو سکتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر اعتماد کر کے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے، اور یہ اس عزم کے ساتھ بڑھائے کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، مگر میرا فرض ہے کہ میں کوشش کروں اور اس یقین کے ساتھ کروں کہ انشاءاللہ اندھیرا ختم ہوگا، روشنی نمودار ہوگی، ظلم کی داستانیں لپیٹ دی جائیں گی، عدل و انصاف پھر سے عام ہوگا، اور انشاءاللہ ہر ایک کو آزادی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اپنے دین و دھرم پر عمل کرنے کا حق پھر سے ملے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بعض لوگ ان حالات میں غصے اور انتقام کے جذبات سے پورے طور پر بھر جاتے ہیں، اور پھر وہ تمام حرکتیں کرنے لگتے ہیں جس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہی حالات میں غصے کو قابو میں رکھ کر کے ہوش مندی سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ برائی کے بدلے میں برائی اور ظلم کے بدلے میں ظلم کرو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں برائی کو ختم کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، تو اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں بھلائی کو انجام دینے کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ کہتا ہے برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ انتقامی جذبات اور غصے سے آپ اگر کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، انتقامی جذبات آپ کے دل میں ہوں گے، یاد رکھیے 99% آپ ناکام ہوں گے اور کامیابی کی دہلیز تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اور آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے میں آدمی کو اپنی انا کو دبانا پڑتا ہے، غصے کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، بہت سی کٹھنائیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا آگے اس کا فائدہ ذکر فرماتا ہے، اور فائدہ بڑا عظیم الشان ہے۔ فرماتا ہے تو نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا تو میں یہ کروں گا کہ آج جو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے میں اسے تیرا جگری دوست بنا دوں گا۔ دلوں کا مالک تو خدا ہے، حالات وہی تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھ کر کے آگے بڑھیں، اللہ ضرور حالات تبدیل کرے گا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو آپ جمعیت سے جڑے ہو، میرے یہ الفاظ اپنے ذہن میں رکھنا اور کبھی مت بھولنا۔ جمعیت کا کام حالات سے گھبرانا نہیں ہے، جمعیت کا کام حالات کے رخ کو موڑنے کا ہے۔ جمعیت کا کام گھبرانے کا نہیں ہے، جمعیت کا کام حالات سے ٹکر لینا اور اس کے رخ کو موڑنا اور حالات کو سازگار بنانے کے لیے قربانیاں دینا، یہ جمعیت کا کام ہے، اور انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے پھر سے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات میں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظ اللہ العالی بار بار آواز لگاتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، مگر میں اپنے صوبے کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ ہم حضرت صدر محترم کی باتوں کو سنتے ضرور ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس کو کرنے میں اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں اتنی جدوجہد نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کل ہمارا سامنا میدان محشر میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بھی ہوگا۔ کل میدان محشر میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے بھی ہوگا۔ کل میدان محشر میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے ہوگا۔ اگر انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ جمعیت کی جو امانت ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی تم نے اس کی کیا حفاظت کی، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بزرگان دین، یہ اولیاء اللہ جو رہنما خطوط ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں، ہم ان کو اگر دانتوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ قوم کو، ملت کو، اسلام کو اور اس دیش کو نجات تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر موجودہ حالات میں آپ امت کی صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہو اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں اپنے بہترین کردار کو پیش کرنا چاہتے ہو، تو آپ چند کاموں کو اپنے ذہن و دماغ میں لے کر کے جائیے اور اپنے علاقے میں ان کاموں کو شروع کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ وہ کام کیا ہے میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے ان پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ ہم جس شہر میں رہیں گے، جس گاؤں میں رہیں گے، جس تحصیل میں رہیں گے، جس ضلع میں رہیں گے، انشاءاللہ قومی یکجہتی کے نعرے کو بلند کرتے رہیں گے۔
قومی اتحاد کو مذہب سے اوپر اٹھ کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ساری قوموں کو آپس میں متحد کرنے اور جوڑنے کا کام ہم کریں، ہم آواز لگائیں، اس کام میں قوت پیدا کرنے اور کامیابی دلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ہم قدم ہی نہ اٹھائیں تو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہ کریں تو کامیابی تک پہنچنا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف وطن کی بنیاد پر قوموں کو متحد کرنا اور قومی یکجہتی کا پیغام دینا یہ صرف جمعیت کا کام نہیں ہے۔ اس پیغام کو سب سے پہلے دیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سب سے پہلے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے بعد جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، مدینے میں مشرک بھی رہتے تھے، مدینے میں اسلام کو قبول نہ کرنے والے بھی رہتے تھے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد مدینے کے لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے مگر وطن ایک ہے، وہ ہے مدینہ۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ ہم معاہدہ کریں کہ مدینے کے اوپر اگر کوئی ظالم حملہ کرتا ہے، باہر سے کوئی حملہ آور مدینے کہ امن اور چین و سکون کو غارت کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے اس ملک کا مل جل کر کے دفاع کریں گے۔ یہی تو قومی یکجہتی کا پیغام ہے۔ اسی کو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر محض وطنیت کی بنیاد پر آپ نے ساری قوموں کو ایک کیا اور آپ نے یہ کہا کہ آؤ ہم سب مل جل کر اپنے ملک کا دفاع کریں۔ یہی وہ پیغام تھا جو شیخ الہند نے دیا تھا مالٹا سے آزادی کے بعد۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہی پیغام ہے جس کی آج ہمارے اس دیش کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اگر اتحاد کے پیغام کو عام کریں گے اور قومی یکجہتی کے عنوان سے جگہ جگہ آواز لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ماضی میں بھی ہمیں کامیابی ملی تھی، انشاءاللہ حال المستقبل میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بہت سے ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں جمعیت کے اسٹیج سے، بہت سے ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قومی یکجہتی کی بات کرتے ہو، ہم قومی یکجہتی کا پروگرام کرتے ہیں اس میں غیر مسلم تو آتے ہی نہیں، اسٹیج پر کچھ غیر مسلم آ جاتے ہیں، بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پبلک میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو میں آپ سے کھل کے کہتا ہوں قومی یکجہتی کے اس پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہے اور ضرورت بھی ہماری ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم اس کو دین سمجھ کے کریں، ہم اس کو مذہب سمجھ کے کریں، ہم اس کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کے طور پر کریں اور اس بات کو دل میں بٹھائیں کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ کریں، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ آواز لگاؤ، اس اسٹیج سے آواز لگاؤ گے، گاؤں دیہاتوں میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں آپ اپنے اسٹیج قائم کر کے قومی یکجہتی کی آواز لگاؤ گے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آواز صدا بصیرہ ثابت ہوگی نہیں، گھر گھر پہنچے گی، ایک ایک کے موبائل پر پہنچے گی، ایک ایک کے کمرے تک پہنچے گی، ایک ایک کے کان تک پہنچے گی، اور جو بات پہنچ رہی ہے کانوں تک اس میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور ہوتا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا، اس کی فکر مت کرو۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے اور پھر اپنے رب سے کہیں گے اللہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے، تو اسی کو قبول فرما کر اسی میں اثر کو پیدا فرما۔ اور اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔
اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ملک کے حالات بدلیں تو خاموش مت بیٹھو، مایوس مت ہو، جدوجہد کرو، اور 7 کام آپ کے ذمے دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جہاں رہو وہاں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرو۔ کیوں بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرو، کوئی بڑا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل چھوٹا پروگرام ہو اور بھرپور میڈیا ہو، وہ چھوٹا پروگرام بھی ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں کیجئے، اپنے محلے میں کیجئے، اپنی تحصیل میں کیجئے، اپنے ضلع میں کیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی برکت سے نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرے گا، اور جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور الفت اور پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی اور حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اگر آپ حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ جہاں رہو، جس جگہ رہو، جس آبادی میں رہو، وہاں جمہوریت کے علم کو بلند کرتے رہو، اور ہر جگہ یہ آواز لگاؤ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ ہم جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ بیانات دیجئے، تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ پروگرام کیجئے، تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ ہندی اور اردو میں آرٹیکل لکھیے۔ جمہوریت کا تحفظ در حقیقت ہمارے اور آپ کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دفعہ کوئی 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے اس صوبے میں ایک دوسری پارٹی کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ ہم نے مراد آباد میں ایک اجلاس بلایا، اور اس کا عنوان تھا تحفظ جمہوریت، اصلاح معاشرہ و تحفظ جمہوریت۔ حضرت صدر محترم مدد اللہ العالی سے وقت لیا، انہوں نے ٹائم دے دیا۔ مراد آباد کی عیدگاہ میں وہ پروگرام ہوا تھا، ہمیں یاد ہے۔ پروگرام کل ہونا ہے، ایک دن پہلے وہاں ایک مفتی صاحب ہیں شہر میں، انہوں نے ایک لفافے میں ایک پرچہ بند کر کے میرے پاس بھیجا، اور یہ کہلوایا کہ بھئی اس کو پڑھ لیجئے۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں ایک پوری تحریر تھی، ایک صفحے کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ عنوان کر رہے ہیں تحفظ جمہوریت۔ یہ تحفظ جمہوریت کیا چیز ہے؟ آپ عالم ہیں اور بات جمہوریت کی کرتے ہیں، آپ کو تو اسلامی نظام کی بات کرنی چاہیے، آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کا لب لباب تھا۔ خیر، میں نے وہ پڑھا اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اسے رکھ لو، کل اجلاس ہے، اب اس سے فارغ ہو کے پھر بات کریں گے۔ خیر، وہ اجلاس ہوا اور الحمدللہ بھرپور اجلاس ہوا، کامیاب اجلاس رہا۔ اجلاس کے بعد ہم نے گفتگو کے لیے ان صاحب کو بلایا جنہوں نے ہمیں وہ تحریر بھیجی۔ آ گئے وہ 2-3 ساتھیوں کے ساتھ، ان سے بات ہوئی۔ میں نے کہا آپ نے یہ لکھا ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ مجھے مخاطب کیا کہ آپ عالم ہیں، آپ تو نظام اسلامی کی بات کریں۔ میں نے کہا کہ ہندوستان جیسے ملک میں کیا نظام اسلامی کی بات کی جا سکتی ہے؟ ہندوستان میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہاں تم اسلامی نظام کی بات کر سکتے ہو جس میں مسلمان اقلیت میں ہیں؟ اب وہ چپ بیٹھے۔ میں نے کہا یاد رکھو، ہم تحفظ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے اس دیش کو جو دستور دیا وہ جمہوریت کا دستور ہے، کیونکہ ہمارے اکابر سمجھتے تھے کہ یہاں اسلامی نظام تو قائم نہیں ہو سکتا، لیکن جمہوریت کی بات اگر چلائی جائے اور اس ملک کو جمہوری دستور دیا جائے تو اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔
انہوں نے کہا کیا؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ فائدہ یہ ہے کہ تحفظ جمہوریت کی بات جب کی جاتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی آڑ میں اسلام کے تحفظ کو ہم پورے طور پر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر جمہوریت ہے تو مدرسے ہیں، اگر جمہوریت ہے تو مسجدیں ہیں، اگر جمہوریت ہے تو تبلیغی جماعت کی چلک پھرک ہے، اور اگر اس ملک سے جمہوریت ختم ہو جائے اور اس کو باقاعدہ ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے تو یاد رکھو یہاں اسلام کا تحفظ ناممکن ہو جائے گا۔ آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہو، جمہوریت ایک ایسا طریقہ حکومت ہے کہ جس نے ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور جس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں اس ملک میں یہی ایک طریقہ حکومت ہے جو سب کو جوڑ کر کے اور سب کو متحد کر کے ملک میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ملک جب آزاد ہوا تھا اور دستور جمہوری بنا تھا، بتاؤ اس وقت سے لے کر کے اب تک مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسجدوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جماعت تبلیغ کی چلک پھرک میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مذہب کے نام پر نئی نئی تحریکات اور نئی نئی تنظیموں کے وجود میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ یہ سب جمہوریت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ملک سے جمہوریت کو ختم کر دو تو یاد رکھو اسلام کے تحفظ کا کی کوئی شکل ملک میں باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے جمعیت علماء کے بزرگوں نے آزادی کے بعد جب ملک تقسیم ہو گیا تھا اور دستور اور آئین بنانے کی بات شروع ہوئی تو یہ چیز بڑی مضبوطی سے کہی کہ ملک آزاد ہوا جس میں ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، اور ملک تقسیم کیا تو تم نے تقسیم پر دستخط کیے، ہم نے نہیں کیے۔ اس لیے ملک کا دستور بنے گا تو جمہوری بنے گا تاکہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی اور بھرپور حق حاصل ہو۔ آج اگر ہم کورٹ میں لڑتے ہیں تو جمہوریت کے انہی دفعات کی بنیاد پر لڑتے ہیں جس نے ہمیں حقوق دیے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جمہوریت ختم ہو گئی تو وہ حقوق بھی ختم ہو جائیں گے جو آج آئین اور دستور نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اور خاص طور پر جمعیت کے ذمہ داروں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ملک کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو آپ جہاں رہو وہاں جمہوریت کے علم کو بلند رکھو اور مضبوطی سے کہو یہ ملک سیکولر ہے، جمہوری ہے، اور کوئی بھی جمہوری آئین اور دستور کو ختم کرنے کی بات کرے گا تو ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کے آئین اور دستور کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں نے حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے سنا، ہر پروگرام میں وہ بڑی مضبوطی سے اس بات کو بار بار دہراتے تھے کہ ملک سیکولر ہے، ملک جمہوری ہے، اس جمہوری آئین اور دستور نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، RSS اور فرقہ پرستوں کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر بنی ہے تو یہ جمہوری دستور ہے، اور اس جمہوری دستور کو ہماری طرف سے اگر تعاون ملے گا، ہماری طرف سے اس کی مضبوطی کے لیے جدوجہد ہوگی، ہماری طرف سے اس کی جڑوں کو پانی ملتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو ہلانے والے ناکام ہوں گے، اور جمہوری دستور آج بھی باقی ہے، انشاءاللہ آگے بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نمبر 3، اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتے ہو اور ایک نظریہ، ایک فکر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ تربیتی پروگرام ہے، یہاں بیانات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کرنا کیا ہے آپ کو، کیا تربیت آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے آپ۔ 2 چیزیں میں بیان کر چکا۔ سب سے پہلی چیز ہے قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا، دوسری چیز جمہوریت کے علم کو بلند رکھنا۔
اور نمبر 3، اگر آپ ملک کے حالات کو تبدیل کر کے نفرت کی فضا کو محبت میں بدلنا چاہتے ہیں تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ خدمت خلق کے فریضے کو انجام دیتے رہیں گے، مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر خدمت خلق کرو۔ یا مت دیکھو کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، یا مت دیکھو عیسائی کون ہے، سکھ کون ہے، یہ دیکھو کہ سردی کے اس موسم میں گرم کپڑوں کی ضرورت کس کو ہے۔ جو بھی ضرورت مند ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ نفرت کی یہ فضا محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آگے میں نے پھر آپ سے پہلے بھی کہا، پھر کہتا ہوں کہ حالات کو بدلنے کی ذمہ داری خدا کی ہے، مگر قدم بڑھانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج خدمت خلق کے کام کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، غیروں نے لے لیا۔ میں ابھی ایک ہفتے کے سفر پر بنگلہ دیش میں تھا۔ بنگلہ دیش کے بعد علاقے غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، اور ان غریب غربت زدہ علاقوں میں اگر خدمت کا ویلفیئر کے نام سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں، عیسائی کام کر رہے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں ان گندے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں، غریب علاقوں میں پہنچ کے کام کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دوسری طرف سے ان کو عیسائیت میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالانکہ خدمت خلق کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک حدیث شریف میں، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ تو کسی مسلمان کی، کسی مؤمن کی، کسی بھائی کی، کسی انسان کی مدد کر اور اس کی پریشانیوں میں کام آ، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کچھ جدوجہد کر، تو یاد رکھ کل تیرا رب میدان محشر کی پریشانیوں سے تجھے محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پر لوگ اس میں پیچھے ہیں، اور جمعیت علماء کا یہ عظیم کردار ہے کہ جمعیت نے خدمت خلق کی اس راہ کو اس طرح سے آباد رکھا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ جب پریشانی اور آفت آتی ہے کسی علاقے کے لوگوں پر تو جمعیت یہ نہیں دیکھتی کہ ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، سکھ کون ہے، عیسائی کون ہے، مدد کے دروازے کھول دیتی ہے اور ہر انسان کو ہر طرح کا تعاون پیش کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ جب فرقہ پرستوں نے آسام میں شہریت کے عنوان سے نئی شرائط لگائیں اور لوگ پریشانی کے عالم میں گھرے اور 80 لاکھ لوگوں کے اوپر شہریت کی تلوار لٹکنے لگی، تو جمعیت علماء کورٹ میں گئی اور جمعیت نے مقدمہ لڑا 80 لاکھ انسانوں کا، اور آپ کو حیرت ہوگی جمعیت اس مقدمے میں کامیاب ہوئی، اور ان 80 لاکھ میں سے 41 لاکھ ہندو تھے، بقیہ مسلمان تھے، اور جمعیت نے سب کا مقدمہ لڑا اور سب کے لیے ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کی راہ ہموار کر دی۔ یہ جمعیت کا وہ کردار ہے جس میں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ کار دیا ہے۔ کہا ہوگا کیا یہ اللہ جانے، تمہارا کام ہے خدمت کرنے کا، تم اپنے اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ میرے دوستو، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ واپس جا کے آپ خدمت کی لائنوں پر غور کیجئے۔ آپ دارالشفا کھول سکتے ہیں، کھولیے، آپ گرم کپڑے تقسیم کر سکتے ہیں، کریے، آپ ہندو اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کا تعاون کر سکتے ہیں، کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ عمل خود آپ کی شناخت بنے گا اور نفرت پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے اور ملک کی حالات میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
اور میری بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ خدمت خلق کا کام کیجیے. کسی مظلوم کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، آپ اس مظلوم کا ساتھ دیجیے. کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا میری، اگر آپ کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے کام کے لیے آپ پولیس کے پاس گئے، ادھیکاریوں کے پاس گئے، ذمہ داروں کے پاس گئے، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے پاس گئے، اور پھر وہاں بیٹھ کر کوئی پیسے کی لین دین کی بات ہوتی ہے، تو میں جمعیت کے ایک ایک ساتھی سے کہتا ہوں، دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ جب پیسے کی لین دین کی بات ہو تو آپ اپنا دامن بچا کر کے درمیان سے ہٹ جائیے. یہ پیسے کی لین دین کا معاملہ کرو، خود کرو جاؤ، میں اس میں نہیں پڑتا. اور اگر خدا نہ خواستہ مسئلے کو حل کرتے کرتے آپ نے پیسے کے لین دین میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور آپ بیچ میں پڑے رہے، تو میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کوئی پھر قوم کا حامی و ناصر نہیں کہے گا، بلکہ لوگ آپ کو پولیس کا دلال کہیں گے یہ ادھر سے بھی پیسہ لیتا ہے، ادھر سے بھی پیسہ لیتا ہے، اس کا کام دلالی کے سوا کچھ نہیں. اس لیے خدمت کیجئے مگر اپنے دامن کو بچا کر کے. خدمت کیجئے اپنی ذات پر اٹھنے والی انگلیوں سے بچتے ہوئے. حضرت صدر محترم مولانا ارشد مدنی مد ظلہ العالی نے اکلیش حکومت کے دور میں کتنے لوگوں کے کام کرائے، اور کتنی مرتبہ لکھنؤ جاتے تھے، فون پہ بات کرتے تھے، لوگوں کے کام کراتے تھے. اتنا کام کرانے والے آدمی کا اپنے دامن کو بچا کر کے نکل جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے، کرامت سے کم نہیں ہے. اور الحمدللہ ان کے دامن پر کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہے، کیونکہ پیسے کے لین دین میں وہ پڑتے نہیں تھے. ہاں اگر ان کی سفارش سے کام ہو جائے تو وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کا کام ہو جائے تو خدا اجر و ثواب میں مجھے بھی شریک کر دے. تو میرے دوستو اس بات کا خیال رکھو، خدمت خلق کرو لیکن اپنے دامن کو بچا کر کے. اور جہاں پیسے کی لین دین کی بات آئے، آپ کو اپنے آپ کو بچا کر کے الگ کر لینا ہے کہ بھئی یہ معاملہ اگر پیسے سے حل ہوتا ہے تو تمہارے پاس پیسہ ہے، یہ لینے کے لیے تیار ہے، تم جانو یہ جانے، میرا آپ تمہارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں. نمبر تین تو ہو گئی ہے. نمبر 4، اگر آپ جمعیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو صحیح سوچ اور فکر دینا چاہتے ہو، دیکھو آج ضرورت ہے کہ ہم جمعیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو صحیح سوچ اور فکر اور صحیح نظریہ دیں، ورنہ ان نوجوانوں کو اچکنے والی قوتیں اور تنظیمیں آج گلی گلی اور نکڑ نکڑ کھڑے ہو کر ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو حیرت کی بات بتاتا ہوں، میں گیا تھا ابھی 3 مہینے پہلے، انگلینڈ کا میرا سفر تھا. لندن کی ایک جامع مسجد میں ہمارے ہاں کے ایک فاضل جنہوں نے مدرسہ شاہی سے افتاء کا کورس کیا ہے، وہ وہاں امام تھے اور ہیں ابھی بھی. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ صاحب آپ کا یہاں پروگرام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں گیا، پروگرام کئی ہوئے، بڑی مسجد تھی، بہت لوگ جمع ہوئے. تو وہ امام صاحب جو ہمارے ہاں کے فاضل ہیں وہ کہنے لگے کہ صاحب مدرسہ شاہی میں پڑھا میں نے اور وہاں جمعیت کے پروگراموں میں میں حصہ لیتا تھا. میں نے ایک بات سیکھی تھی اور یہاں آ کے میں نے اس پر عمل کیا تو ہر طرف سے لوگوں نے میری بات کو قبول کیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں اس مسجد میں آیا تو یہاں ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا پتہ نہیں کیا، حرکت التحریر یا تنظیم التحریر، کچھ اس طرح کا نام بتایا انہوں نے، کہ اس طرح کی تنظیم تھی جس نے یہاں کے نوجوانوں کو اپنے سے جوڑ رکھا تھا اور وہ نوجوانوں کو جذباتی بنا کر کے غلط طریقے پر ان کا استعمال اور استحصال کر رہے تھے. میں جب آیا
اور امام بنا تو میں نے ان نوجوانوں کو ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کی، اور میں نے کہا بھائی ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں پیار و محبت اور امن و امان کے ساتھ رہنا ہے، ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے، اور ملک میں بسنے والوں کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچنے دینا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ بچے پہلے تو مجھ سے دور دور بھاگتے تھے، پھر میں نے ایک کام اور کیا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگے وہ جوان بچے عصر کے بعد فٹ بال کھیلتے تھے سامنے کے میدان میں، تو میں نے کہا میں بھی بہت اچھا فٹ بالر ہوں، میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، اور جب کھیلنے لگا تو دوستی بڑھ گئی، اور وہ مسجد میں میرے ساتھ آنے لگے۔ دوستی ہوئی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جو فلاں تنظیم جس سے تم جڑے ہو وہ تو تمہیں بغاوت کی طرف لے جا رہی ہے، وہ تو تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، تم آؤ مجھ سے جڑو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس ملک میں کس طرح سے امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ خیر وہ جوان مجھ سے جڑ گئے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر علاقے کا پولیس افسر نے میرے پاس آدمی بھیجا کہ میں آپ سے ملنے کا وقت چاہتا ہوں۔ گورا انگریز تھا وہ۔ کہنے لگا میں نے وقت دے دیا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں صرف 2 منٹ میں آپ کے پاس بیٹھ کر میں شکریہ کے کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ جن جوانوں کو آپ نے اپنے سے جوڑ کر کے صحیح راہ دکھائی ہے، وہ ان جوانوں کا نام ہمارے پاس آ چکا تھا، اور ہم 1-2 دن میں انہیں گرفتار کرنے والے تھے۔ آپ نے ان کو بچا لیا اور صحیح راہ دکھا کر ان کو ہدایت پر قائم کر دیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ اسی طرح جوانوں کی صحیح رہنمائی کرتے رہیے گا۔ کہتے ادھر وہ پولیس افسر گیا، ادھر ان جوانوں کے والدین میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے تو ہاتھ دھو لیا تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی زندگی جیل میں ہی پوری گزر جائے گی، آپ نے ان کو صحیح راہ دکھا کر کے ایک اچھا انسان بنا دیا، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج اس طرح کی تنظیمیں اس ملک میں بھی پروان چڑھ رہی ہیں جو ہمارے جوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تعمیری پروگرام نہیں ہے، ان کے پاس کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں صحیح سوچ اور صحیح فکر کو بٹھا کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت برے تصورات اور برے خیالات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4 پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ممبر سازی کا وقت آتا ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبر سازی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے لوگوں کو جماعت کے کاز سے، اس کے نظریات سے اور جماعت کے بزرگوں سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ممبر بنا کر اپنی افرادی قوت کو بڑھائیں۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم حقیقی ممبر سازی نہیں کرتے، ہم کمروں میں بیٹھ کر ممبر سازی کی رسیدیں کاٹ کر پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑا 30 مارخاں کوئی یہی نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ افسوس کی بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی ممبر سازی کرنے لگیں تو وہ تنظیمیں جو ہمارے جوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی، اور اگر وہ کامیاب ہو رہی ہیں، کچھ افراد ان کو مل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ہم نے ممبر سازی کے کام کو صحیح اصولوں پر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کتنے ممبر ہوئے صاحب؟ 7 لاکھ ممبر بنائے گئے فلاں ضلع میں، 3 لاکھ ممبر فلاں ضلع میں۔ اچھا 7 لاکھ ممبر بنائے گئے تو 7 لاکھ افراد تک جمعیت کے نظریے کو تو پہنچا دیا ہوگا آپ نے۔ جب 7 لاکھ افراد تک جمعیت کا نظریہ پہنچ گیا تو پھر دوسرے نظریے سے کسی کا متاثر ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ 3 لاکھ افراد کو آپ نے جوڑ لیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ حقیقی ممبر سازی ہی سے جماعت کی قوت اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور حقیقی ممبر سازی نہیں ہے تو آپ کی جماعت ہوا پر ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اگر جماعت کی آواز پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں، بڑے بڑے میدانوں کو لوگ بھر دیتے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔
ہم ممبر سازی حقیقی طور پر کر ہی نہیں رہے، صحیح طور پر ہم لوگوں تک جمعیت کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کر رہے، اور اسی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ اسی وجہ سے عوامی سطح پر جمعیت کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے۔ جمعیت کو اگر شناخت مل رہی ہے تو حضرت صدر محترم کی جدوجہد سے مل رہی ہے، جمعیت کو شناخت مل رہی ہے تو بے گناہوں کے مقدمات لڑنے کی وجہ سے مل رہی ہے، جمعیت کو شناخت مل رہی ہے تو خدمت خلق کے عنوان سے کیے جانے والی جدوجہد سے مل رہی ہے، جمعیت کو شناخت ہماری ممبر سازی نہیں مل رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور ایک بات اور یاد رکھیے کام کی ممبر سازی کرتے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر رسیدیں کاٹ دینا اور پھر یہ کہہ دینا کہ اتنی ممبر سازی ہم نے کی ہے، یہ دھوکہ دہی اور جھوٹ و فریب کے ضمن میں بھی آتی ہے۔ اور بتائیے کہ علماء کی جماعت سے وابستہ افراد اگر اس طرح کا کام کریں گے تو پھر جماعت کا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بات کہی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کڑوی ہو، مگر آپ سنیے، جعلی و بوکس ممبر سازی سے جہاں ایک طرف عوام کو جماعت سے جوڑنے میں ہم ناکام رہتے ہیں، وہیں دوسری طرف جھوٹ اور دھوکہ دہی کا الزام بھی ہمارے سر آتا ہے، اور اسی طرح محض اپنے عہدے کو بچانے کے لیے یا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے ممبر سازی میں ہیر پھیر کرنا جمعیت علماء سے وابستہ افراد کو زیب نہیں دیتا۔ اس سے ہر قیمت پر بچنا اور حقیقی ممبر سازی کرنا ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس سے چاہے گا عزت کو چھین لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اگر ہمیں اس پر یقین ہے تو یاد رکھیے کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومیں گی۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اگر کوئی شخص، میں نے ابھی ایک بیان میں کہا، اگر کوئی شخص کسی مدرسے کا محتمم ہے، کسی جماعت کا سربراہ ہے، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے اور اہم اور عظیم الشان امور اس سے وابستہ ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ چیزیں اس کے محبوب عند اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ مت سمجھو، کیوں؟ ان اللہ یؤید بہذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ تعالیٰ تو اس دین کی سربلندی کا کام کسی فاجر و فاسق سے بھی لے سکتا ہے، تو ہمیں اپنے کردار کو تو صحیح کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نمبر 4 پر ہے کہ ہم حقیقی ممبر سازی کریں، اور اس کی فکر نہ کریں ذمہ دار کون بنے گا، کوئی بھی بنے، ہم ممبر سازی صحیح کریں گے، اللہ ہم سے کام لے گا، ہم کریں گے، اور ہم نہیں ہوئے تو جو آئے گا اس کے ساتھ لگ کر کے کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری نیت درست ہوگی تو ہم جو بھی کام کریں گے خدا کے ہاں مقبولیت کے درجے کو پہنچے گا، اور اگر نیت خراب ہے تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ نمبر 4 ہے کہ 5، نمبر 5، یہاں مختلف اضلاع کے ذمہ داران بیٹھے ہیں۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے، نمبر 4 پر یہ ہے، نمبر 5 پر، کہ ہر ضلع میں زیادہ سے زیادہ یونٹوں کے قیام کی کوشش کی جائے، ہر ضلع میں زیادہ سے زیادہ یونٹیں قائم ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ضلع میں انتخاب کا وقت آیا، ایک بڑی تعداد آ گئی، انتخاب کے جلسے میں شریک ہو گئی، آپ نے عہدیدار طے کر دیے، اور وہ عہدیدار عہدہ لے کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ضلع کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔
تنظیم کو متحرک و فعال کرنے کے لیے ضلع کے تمام یا اکثر مقامات پر یونٹوں کا قیام نہایت ضروری ہے۔ بغیر اس کے ہم ضلع کے ہر حصے تک اپنی آواز کو پہنچانے اور جماعت کی خدمات سے لوگوں کو باخبر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ صرف ضلعی یونٹ کو قائم کرنا یا چند تحصیلوں میں یونٹوں کو قائم کرنا، اس سے ہم ضلع میں جماعت کو فعال اور متحرک کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں ہر ضلع کے ذمہ دار سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیٹھیے میٹنگ میں اور دیکھیے کہ ضلع میں کتنی تحصیلیں ہیں، ضلع میں کتنے گاؤں ہیں، ضلع میں کتنے قصبات ہیں، اور ہر قصبے اور ہر تحصیل میں ہماری یونٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسے فعال بنائیے، نہیں ہے تو اسے قائم کیجیے۔ کیوں بھائی، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، جماعت مضبوط نہیں ہو سکتی بغیر اس کے۔ نمبر 6 پر میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ضلع میں انتخاب کر لیا، عہدیدار طے ہو گئے، آپ نے یونٹیں بنا دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ضلع ایسے ہیں جہاں صرف انتخابی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کوئی میٹنگ ہوئی نہیں۔ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے، آپ میٹنگ ہی نہیں کرتے ہو، نہ ضلع کی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ تحصیل کے ذمہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، نہ ضلع کے حالات پر غور کیا جا رہا ہے، تو جماعت زندہ ہو اور متحرک ہو تو کیسے ہو؟ ضلع کے ذمہ داروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ضلع کی یونٹوں کے ذمہ داروں کو وقتاً فوقتاً میٹنگ میں بلاتے رہیں، ان کو جمع کرتے رہیں، کارگزاریاں سنتے رہیں، اور موقع بموقع ضلع کے تحصیلوں اور قصبات میں جاتے رہیں، کیونکہ جب تک ضلعی اور مقامی یونٹوں کا رابطہ آپس میں نہیں ہوگا، اس وقت تک جماعت کو فعال اور مستحکم بنانا یہ ایک خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ بہت سے ضلعوں میں حال کیا ہوتا ہے، غور کیجئے اس بات پر، بہت سے ضلعوں میں صرف انتخابی اجلاس بڑے اہتمام سے منعقد کیا جاتا ہے، اور پھر عہدے لے کر ذمہ داران اپنی ذاتی اور دیگر مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جماعتی و تنظیمی ذمہ داریوں کو پورے طور پر پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک دفعہ نہیں، ہم چونکہ پورے صوبے پر نظر ہے، اس لیے بہت سے ضلعوں میں یہی معمول بن گیا ہے کہ پورا ٹرم ختم ہوا، انتخابی اجلاس ہوا، عہدے لیے پھر بیٹھ گئے، پھر پورا ٹرم ختم ہوا، کوئی میٹنگ نہیں، پھر انتخابی اجلاس ہوا، آئے اور عہدہ لیا، پھر بیٹھ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا ہی کچھ بعض اضلاع کا بھی معمول ہے، ہمیں اس میں تبدیلی لانی ہے اور آپسی رابطوں کو مضبوط کرنا ہے۔ بعض ضلع ہیں جو ہر مہینے میں ایک میٹنگ کرتے ہیں ضلع کی، اور اس میٹنگ میں اپنی جو قصبے کی یا تحصیل کی یونٹ ہے اس کے ذمہ داروں کو بھی جمع کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں بھئی اپنے حق کی کارگزاری سناؤ، اور پھر وہ وہاں سے لائے عمل طے کرتے ہیں اور ضلع بھر میں اس کو لے کر کے چلتے ہیں، اور ضلع کی ہر یونٹ کو ہر مہینے میٹنگ کے بعد کچھ کام دیتے ہیں کہ آپ اپنی یونٹ میں، اپنی مقامی اکائی میں اس کام کو انجام دیجئے اور اگلی میٹنگ میں آ کے اس کی رپورٹ دیجئے گا، تو ہر ایک متحرک رہتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیے ہمارے کارکن ہیں مگر وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کسی کام سے کوئی مطلب نہیں۔ دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ان دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، مولانا حبیب اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر روک ٹوک کا کام ہمارا اور آپ کا زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ روک ٹوک کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ قرآن کہتا ہے
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اور خیر کا کیا مطلب ہے؟ قرآن یفسر بعضہ بعضا، دیکھیے اگلی آیت کا اگلا حصہ خود تفسیر کرتا ہے، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، اس کا کیا مطلب؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کو عام کرے اور گناہوں پر روک ٹوک کرے، دونوں کا مجموعہ خیر ہے، صرف امر بالمعروف خیر نہیں ہے۔ اور امر بالمعروف یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو وہ خیر کو پھیلانے کا کام کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی مدرسے کا فارغ ہو یا فارغ نہ ہو۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، لیکن نہیں عن المنکر کا کام تو صرف عالم ہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسی کو پتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سے عقائد لازمی اور ضروری ہیں اور کون سے عقائد انسان کو دین اسلام کی حدود سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمعیت جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرتی ہے اس کو بہت مضبوطی سے کرنا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، ہم نے اپنے کانوں سے حضرت فدائے ملت علیہ الرحمہ کی زبان سے بات سنی ہے کہ اصلاح معاشرہ جلسوں کا نام نہیں ہے۔ اسٹیج سجا لیا آپ نے، جلسہ کر لیا، لمبی چوڑی تقریر ہو گئی، آپ اپنے گھر سننے والے اپنے گھر، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد وائز جماعتیں بنائی جائیں اور ان کی ذمہ داری دی جائے کہ آپ اپنے حلقے میں دیکھیے کوئی برائی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی سنت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے، مسلمان کسی عیب میں تو نہیں پھنس رہا ہے، اور کوشش کیجیے اس کو اس عیب سے، اس گناہ سے، اس برائی سے نکالنے کی۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کی اصل جد و جہد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسہ کر لو، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کے بجائے آپ زمینی سطح پر اس کام کو مسجد وائز، محلے وائز کیجئے، کمیٹیاں بنا کے کیجئے، تو انشاءاللہ نہیں عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والوں میں خدا آپ کے نام کو بھی شامل کر دے گا۔ اور ایک آخری چیز، اور وہ ہے کہ آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، آخری بات، کہ جو کام بھی کیجئے جمعیت کے عنوان سے، جو کام بھی کیجئے دین کا، جو کام بھی کیجئے اس جھنڈے تلے جو ابھی لہرایا گیا آپ کے سامنے، جو کام بھی کیجئے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص اور للہیت کے ساتھ کیجئے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، اپنی نام و نمود کے لیے نہیں، ریا اور سماح کے لیے نہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اگر دکھاوا ہوگا صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، شہرت اور حب جاہ کے لیے کوئی کام انسان کرتا ہے، تو یاد رکھو خدا کی مدد اور نصرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ آپ کی زندگی کے 12 سال وہ ہیں جو جیل میں گزرے، اور جب دیش آزاد ہو گیا اور لوگ اپنی قربانیوں کا پھل حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت دیوبند میں جا کے گوشہ نشین ہو گئے، اور اس وقت کہ جو صدر جمہوریہ بنے ڈاکٹر راجندر پرساد، انہوں نے حضرت کے ساتھ جیل کاٹی تھی، وہ جانتے تھے کہ شیخ الاسلام کی قربانیاں کس طرح کی ہیں۔ وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ پاس کروایا کہ مولانا مدنی کو بھی کچھ صلہ ملنا چاہیے، اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم سب سے بڑھ کر کے۔ تو گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر صدر جمہوریہ دلی سے ہیلی کاپٹر سے دیوبند پہنچتے ہیں، اور حضرت کے مہمان خانے میں پہنچتے ہیں، اور جہاں جوتے اتارے جاتے تھے صدر جمہوریہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔
حضرت کہتے ہیں آپ تو ہمارے صدر ہیں، آگے آئیے آگے آئیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت میری بیٹھنے کی جگہ تو یہی ہے۔ حضرت انہیں بڑے اعزاز سے لے کے آتے ہیں۔ وہ حضرت سے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، پریشانیاں اٹھائیں، گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو ایک خطاب دینا چاہتی ہے، پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں، اس خطاب کے اندر مالی تعاون بھی تھا اور مختلف عہدے تھے، مختلف رعایتیں تھیں۔ حضرت نے وہ خطاب واپس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، مجھے بدلہ بھی اسی سے چاہیے، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے قوم کی، اپنے ملک کی خدمت کی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے سرکار سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ اور یہی وہ نبوی جواب ہے جس کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تم سے اپنے کیے کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ مجھے اپنے رب سے لینا ہے۔ آپ بھی خلوص کے ساتھ کیجیے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیجیے، اپنا دینی فرض سمجھ کے جمعیت سے جڑیے، تو انشاءاللہ یہ جو 8 باتیں آپ نے سنی ہیں ان سب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہی وہ تربیتی امور ہیں جن کو پیش کرنے کے لیے آپ سب کو جمع کیا گیا۔ میں آنے والے ایک ایک فرد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سخت موسم میں آپ آئے جبکہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، آپ نے مشقت برداشت کی، آپ نے سخت سردی کے اس موسم کو انگیز کرتے ہوئے جمعیت کی آواز پر یہاں آنا ضروری سمجھا اور زحمت اٹھائی۔ اس کا بدلہ بھی اللہ ہی آپ کو دے گا، اور اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس مجمع کو دیکھ کے میرے دل کو تسلی ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ انشاءاللہ یہ مجمع ایسا ہے کہ اگر اس کو مغرب میں کھڑے ہو کے مشرق سے بلایا جائے یا مشرق میں کھڑے ہو کے مغرب سے بلایا جائے تو یہ ہر موقع پر جمعیت کی آواز میں آواز ملانے کے لیے تیار رہے گا۔ اس وقت مدارس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جمعیت کیا کر رہی ہے، امید پورٹل پر آپ کو جو کچھ ڈالنا ہے اس کے لیے جمعیت کے کیا نظریات ہیں، اور اس وقت جو پریشانیاں ہیں جمعیت کس طرح سے ان کے حل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ یو پی جمعیت کی طرف سے اس جد و جہد کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔